رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عاشر الناس عشرة إن فقدتم حنوا إليكم وإن متم بكوا علیکم. صلوات بھیجے محمد وآل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم اکبر علی تیجانی کی روح کو ہدیہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللهم ایک بار صلوات بھیجے محمد وآل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرحوم اکبر تیجانی صاحب جو ہم سب کے بزرگ بھی تھے اور ہم سب سے انتہائی درجہ محبت کرتے تھے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح زندگی گزارنے کے لیے معصومین نے ہدایت دی ہے، اور پھر انہیں وہ اس کے نتائج حاصل ہوتے ہیں جو ان ہدایات پر عمل کے نتیجے میں حاصل ہونا چاہیے. میں نے اس وقت ان کے ایصال ثواب کے لیے اپنے چھٹے امام سے منسوب جو رسول اللہ سے کا ارشاد ہے پیش کیا ہے حدیث کو، جس میں فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جب رہو تو اس طرح ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس طرح ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا رہنا سہنا رکھو، اس طرح سے ان سے میل ملاپ اور معاشرت رکھو کہ جب تم ان کے بیچ سے ہٹ جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، غائب ہو جاؤ، تو تمہارے ملنے کے لیے وہ مشتاق ہو کہ پھر آتے، پھر ملاقات ہوتی، پھر جاتے، پھر ملتے. اور جب تم ان کے درمیان نہ رہ جاؤ، موت آ جائے تمہیں، تو لوگ تم پر روئیں. ظاہر ہے کہ یہ دو کیفیتیں ہیں کہ اگر وہ زندہ بھی ہیں اور وہ بیچ میں نہیں ہیں، لوگ مشتاق ہوں کہ پھر ملاقات ہو، اور مر جائیں تو روئیں. یہ دو صفتیں انسان میں یوں ہی پیدا نہیں ہوتی. جب تک کہ لوگوں کے درمیان جینے کے لیے انسان وہ سلیقہ نہ اپنائے جو دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرے، انس پیدا کرے، اور
جی چاہے ملنے کا، اور یہ تب ممکن ہے جب دین کے بتائے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ دین نے ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات دی ہیں، ان میں سے ایک شعبہ ہے دوسروں کے درمیان جینا۔ ہم اکیلے رہنے کے لیے بنائے گئے ہوتے تو ہماری زندگی کے تمام احکام صرف ہم کو اکیلا پیش نظر رکھ کے ڈیزائن کیے ہوتے اللہ نے، لیکن ہم اکیلا رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لہذا دوسروں کے ساتھ رہ کے جینے کے بھی کچھ اصول پروردگار عالم نے معین کیے ہیں، اور ان اصولوں کا لحاظ رکھ کے اگر زندگی بسر کی جائے تو پھر وہی نتیجہ پائے گا انسان، جو نتیجہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح جیو کہ لوگ تمہیں نہ پائیں تو تمہیں ڈھونڈیں اور تم سے ملنا چاہیں، تمہاری ملاقات کے مشتاق ہوں، اور مر جاؤ تو تم پر روئیں۔ یہ نہ ہو کہ مر گیا چھٹی ملی، یہ نہ ہو کہ ہٹ گیا یہاں سے، چلو اب خوف ختم ہوا کہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، گیا دفان ہوا۔ مرحوم تجانی صاحب کی وجود کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ تھی کہ وہ جن کے درمیان رہتے تھے لوگ ان سے محبت سے ملتے تھے، اور جب بہت دنوں ملاقات نہ ہوتی تھی تو لوگ چاہتے تھے کہ ملاقات ہو، آپ اتنے دن سے آئے نہیں، آپ تو بمبئی جمعے میں آتے تھے، کیوں آنا چھوڑ دیا؟ یہ میں سب سنتا رہا ہوں ان کے بارے میں، خود بھی دیکھتا رہا ہوں، میرا بھی جی چاہتا تھا کہ ان سے ملاقات ہوا کرے۔ کچھ لوگوں سے مل کے جی خوش ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں سے مل کے جی ڈر لگتا ہے کہ مل کے نہ جانے کون سا ڈنک مارا جائے یا کون سی ٹانگ کھینچی جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے مل کے کسی اچھائی کی توقع ہوتی ہے، کسی برائی کی توقع نہیں ہوتی۔ تو ملنے کا ایک اصول یہ ہے کہ جب ہم ملیں تو لوگ ہم سے اچھائی کی توقع رکھیں، ہم سے کسی نقصان کی توقع ان کو نہ ہو، نہ ہماری زبان سے ان کو توقع ہو، امید ہو کسی نقصان کی، توہین کی، نہ ہمارے کسی عمل سے ان کو نقصان کی اور توہین کی توقع ہو۔ مذہب نے لوگوں کے درمیان اچھی زندگی بسر کرنے کے جو اصول بتائے ہیں ان میں سے ایک بہت بنیادی اصول ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں بتایا تھا۔ میں اکثر یہ واقعہ پڑھتا رہتا ہوں لیکن کام کا ہے، لہذا اس وقت بھی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ رسول اللہ میں 6 میری ڈیمانڈس ہیں، 6 میرے مطالبے ہیں، اور یہ مطالبے میں چاہتا ہوں میری ڈیمانڈس آپ پوری کر دیں۔ رسول اللہ کے پاس اس کا آگے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ تصور یہ ہے کہ رسول اللہ دعا کر دیں اور اس کے 6 کام ہو جائیں، مگر حضور نے پوچھا کہ تیرے 6 کام، تیری 6 ڈیمانڈ، تیرے 6 مطالبے کیا ہیں؟ تو اس نے کہا میری سب سے پہلی خواہش اور تمنا یہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے وہ آدمی تربیت کردہ رسول تھا، اور جو بھی صحابی تھا نام تو نہیں ہے اس میں، لیکن یقیناً وہ ایک مومن تھا، ورنہ ہماری پہلی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری تو آخری خواہش بھی اگر یہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہم بڑا مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہماری خواہش تو زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کے بھی نمبر نہیں رہ گیا، بیوی خوش رہے، اولاد خوش رہے، باس خوش رہیں، جاب والے خوش رہیں، جن سے ہماری روزی لگتی ہے وہ خوش رہے، ہمارے پارٹنر خوش رہیں، یعنی جہاں سے ہماری دنیا وابستہ ہم کو دکھائی دیتی وہ بھی آج والی، اس سے خوش رہنے کی فکر ہوتی ہے۔ ماں باپ سے آج والی دنیا وابستہ نہیں رہ جاتی، ان سے ملی ہوئی دنیا جو تھی یا تو کل کی ہو چکی یا کل پھر ہوگی، کل جو ہو چکی اب وہ پلٹ کے نہیں آئے گی، جو ہوگی دیکھا جائے گا۔ ماں باپ خوش رہیں گے تو آخرت بنے گی، ماں باپ خوش نہیں رہیں گے تو آخرت بگڑے گی، مگر وہ بھی کل کی دنیا ہے۔ حالانکہ آج کی جس دنیا میں ہم ہیں، ہم کروڑپتی ہیں، ملینر ہیں، ہم بہت قابل ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، ادیب ہیں، سیاسی ہیں، حاکم ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے ماں باپ کا نتیجہ ہیں۔ مگر جب ہم جوان ہوتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ بھی ہماری فہرست میں نہیں رہ جاتے کہ ان کو خوش رکھنا ہے۔ عام طور پر دنیا کی صورتحال یہی ہوتی چلی جا رہی ہے،
تو جو ماں باپ بھی ہماری فہرست میں نہیں ہے، فہرست میں کون ہے؟ بیوی خوش رہے، بچے خوش رہیں، دوست خوش رہیں، پڑوسی خوش رہیں، ہماری سوسائٹی ہم سے خوش رہے۔ کیوں خوش رکھنا چاہتے ہیں؟ رکھیں، بالکل رکھنا ہے ہمیں، لیکن کیوں؟ کہا انہی کے درمیان جینا ہے، مرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی سے زندگی چلتی ہے، انہی کے ذریعے روزی ملتی ہے، انہی کے ذریعے عزت ملتی ہے، انہی سے محبت ملتی، انہی سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ بے شک ان سب کو خوش رکھیے، کیوں؟ اس لیے کہ ذریعہ ہیں، بے شک اس ذریعے کو خوش رکھیے، لیکن انہی ذریعوں میں ماں باپ بھی ہیں، وہ اس کا ذریعہ بنے جو ان میں سے کوئی ذریعہ نہیں بنا ہے۔ ان سے روزی ملتی ہے، ان سے عزت ملتی ہے، ان سے محبت ملتی ہے، ان سے آپ کی چاہت پوری ہوتی ہے، سب آپ کو ملتا ہے، مگر ان میں سے کوئی زندگی ملنے کا ذریعہ نہیں بنا ہے۔ زندگی ملی ہے ماں باپ کے ذریعے، لہذا ان کا خوش رکھنا سب سے نمبر 1 پر ہے۔ اور جب ذریعوں کو خوش رکھنا اتنا اہم ہے تو جو اصل دینے والا ہے اس کو خوش رکھنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مگر ہماری زندگی میں کم خیال آتا ہے کہ ہم سے اللہ بھی خوش رہے، اللہ بھی ہم سے راضی رہے۔ اور میں یہیں پہ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے خطیب اعظم مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ بھی اس بات کو مسلسل پڑھتے تھے کہ کبھی کبھی اگر ہمیں خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ بھی ہم سے راضی اور خوش رہے، تو پتہ کیسے چلے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ اس کا پتہ چلانے کے لیے کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہے کہ نہیں، تم دیکھو کہ تم اپنے پروردگار سے راضی ہو کہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے فیصلوں پہ ہے اور راضی کہ نہیں؟ اس نے دولت دی ہے تو بھی راضی رہو، اور کبھی بینکرپسی کی نوبت آ گئی تب بھی تم اس سے راضی ہو، یا بگڑ گئے کہ دولت ملی تھی ہم اتنا کار خیر کرتے تھے اور ہم ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں، گھاٹے میں جا رہے ہیں، اب اللہ سے ناراض ہو گئے۔ جب صحت دی تھی تو اس سے راضی تھے، اب بیماری دی ہے تو ناراض ہو گئے۔ تو یہ دیکھو کہ تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو کہ نہیں۔ اگر تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو تو پھر اطمینان رکھو کہ وہ بھی تم سے راضی ہے۔ تو خیر حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ پروردگار مجھ سے راضی رہے، میں یہ چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا اور کیا؟ کہا اور کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ بھی مجھ سے راضی اور خوش رہیں۔ کہا اور کیا چاہتے ہو؟ دیکھیے کوئی ناسمجھ انسان نہیں ہے، 6 کے 6 ڈیمانڈ بڑی قیمتی ہیں، اور اس نے 6 مطالبات میں پوری دنیا اور دین سمیٹ لیا۔ کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دولت میں فراوانی آئے، میرے پاس خوب پیسہ ہو، بڑھتی رہے میری دولت۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کہا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے لمبی عمر ملے۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کہا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لمبی عمر ملے اس میں تندرست رہوں، صحت مند رہوں، ہیلدی رہوں، بیمار نہ ہوں۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 ڈیمانڈز ہو گئی۔ اللہ راضی رہے، لوگ خوش رہیں مجھ سے، میری دولت بڑھتی رہے، میری عمر لمبی ہو، اور مجھے صحت ملے۔ واقعی پوری دنیا کی نعمتوں کو اس نے سمیٹ لیا اور اللہ کی خوشی کو بھی سمیٹ لیا، مگر ابھی ایک چیز اس کے دماغ میں باقی تھی۔ اس نے کہا اور کیا چاہیے؟ کہا اور آخرت میں، اب آخرت کی منزلیں بھی ویسے ہی جیسے دنیا کی منزلیں ہیں، کم ترین نعمتوں والے اور بہت زیادہ نعمتوں میں ڈوبے لوگ، ویسے آخرت میں اپنے اعمال اور اپنی جزا کی بنیاد پر جنت کے سب سے نچلی منزل والے بھی لوگ بھی ہیں اور جنت میں اعلیٰ ترین منزل والے بھی ہیں۔ تو جنت کی اعلیٰ ترین منزل پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کی ہے، آل پیغمبر، اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی ہے، اور اس کا نام ہے مقام محمود، یعنی وہ بلندی کہ جہاں بس ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اللہ کی قرب کی وہ منزل۔ اور مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ اب ظاہر پیغمبر مقام محمود میں ہے، وہ پیغمبروں 1,24,000 نبیوں میں سب سے افضل ہیں، ائمہ سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہے، جنوں سے افضل ہے، پوری کائنات سے سب سے افضل ہے۔ انہیں آخرت میں جو سب سے اونچا مرتبہ ملے گا، آپ چپدی شوربا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ پیغمبر نے مایوس نہیں کیا، لیکن توجہ دے، اس نے کتنے ڈیمانڈ رکھے؟ 6۔ کہا تمہیں 6 چیزیں چاہیے تو 6 کام کرنا پڑیں گے۔ وہ 6 کام کیا کرنا پڑیں گے ابھی سنائی دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ پیغمبر نے مزاج کیا بتایا۔ وہ تو آیا تھا رسول اللہ میرے لیے 6 ڈیمانڈ پوری ہو جائیں، یعنی آپ دعا کر دیں میرے فری میں کام ہو جائے۔ پیغمبر نے کہا 6 ڈیمانڈ تو 6 کام، کوئی چھوٹ نہیں، کوئی پیغمبر کے پاس آنے کی وجہ سے رعایت نہیں ہے کہ بس اب کچھ نہ کرو جو ہم کہیں وہ مل جائے۔ دعا کریں گے
تمہاری ضمانت لیں گے لیکن تمہیں کچھ کرنا پڑے گا جو ہم بتائیں گے. 6 ڈیمانڈ ہے تو 6 کام چاہیے کرنا ہوں گے. کہا وہ کیا؟ اب پیغمبر کے نسخے بھی سن لیے اور یاد رکھیے زندگی بھر کام آئیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی معصیت نہ کرو. اللہ کی بات کو ہمیشہ مانو اور اللہ کی کبھی کوئی نافرمانی نہ کرو. میں اور کلیئر کروں، اللہ کی بات ماننا، واجبات کو کرنا ہے کم سے کم اور حرام سے بچنا ہے، اور اس کی معصیت یعنی نافرمانی یعنی گناہ یعنی واجب کو چھوڑنا ہے اور حرام کو کرنا ہے. کہا تم چاہتے ہو اور اگر اللہ تم سے راضی اور خوش رہے تو بس اتنا خیال رکھو کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کی معصیت نافرمانی نہ کرو. تو وہ کم سے کم یہ ہے کہ واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو. ابھی طاعت اور آگے بڑھے کہ آدمی مستحبات بھی کرے اور معصیت سے نافرمانی سے بچنے کی ایک اور منزل آگے بڑھے کہ مکروہ سے بھی اپنے کو بچا لے. تو بہت اونچی کوالٹی کی بات ہوگی، اللہ کی رضا اور زیادہ حاصل ہوگی. لیکن اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم اللہ کی بات مانو اور اس کی نافرمانی نہ کرو. یہ نسخہ ہے جس کے لیے میں نے پوری روایت سنائی، اور پوری روایت تفصیل سے اس لیے سنائی کہ کام کی باتیں اس میں ساری کی ساری ہم سب کی ڈیمانڈس ہیں. ہم چاہتے ہیں تندرست ہیں، بیمار نہ ہو. ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس مال بڑھتا رہے، گھٹے نہیں، تنگ دستی میں نہ آئے، فقر نہ ہو، روزی کی زحمت کا شکار نہ ہو. ہم سب چاہتے ہیں ہماری لمبی عمر ہو. کم عمری میں کوئی مرنا نہیں چاہتا، مرنا ہی نہیں چاہتے ہم، نہ کمی عمر میں نہ لمبی عمر میں. تو پھر یہ چیزیں ہماری بھی ڈیمانڈ ہیں. تو نسخہ ان کے پانے کا رسول اللہ نے کیا بتایا؟ اچھا ایک چیز اور آپ کو یہیں پہ یاد دلا لوں، اگرچہ میری بات پھر لمبی ہو جائے گی، کہ ہم کو یہ سب چیزیں درکار ہیں. ہمیں صحت بھی چاہیے، ہمیں دولت بھی چاہیے، ہمیں لمبی عمر بھی چاہیے. ہم دیندار ہیں، مجلس سن رہے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی رضا بھی چاہیے. ہم لوگوں کو بیچ سے رہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی رضامندی اور خوشی بھی چاہیے. سب چاہیے، ہمیں جنت بھی چاہیے، اونچی کوالٹی کی جنت بھی چاہیے، سب چاہیے. مگر ایک چیز ہے جس اصول کا ہم دھیان نہیں رکھتے. ساری زندگی ہمیں چاہیے کہ فہرست ہے، لمبی فہرست ہے، مگر یہ بتائیے کہ اگر ہمیں روزی چاہیے تو روزی کے لیے ہم پارک میں جا کے پکنک مناتے ہیں یا کاروبار میں وقت لگاتے ہیں؟ روزی حاصل کرنے کے لیے جا کے پکنک منائیں گے پارک میں یا سنیما میں بیٹھ کے فلم دیکھیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ روزی ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کہیں روزی ملنے والی نہیں ہے. تو ایک اصول یہ ہے کہ جو چیز آدمی ڈھونڈے اسے وہاں ڈھونڈے جہاں وہ ملنے والی چیز ہے. ہم سے دنیا کے معاملات میں ایسی چوک بہت کم ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم غلطی فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنی روزی کسی ایسے بزنس ڈھونڈتے ہیں جہاں بزنس میں روزی نہیں ہوتی، کسی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں روزی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. لیکن جو چیز جہاں ملنا چاہیے، ہمیں علم ڈھونڈنا ہے اگر، تو علم کہاں ملے گا؟ علم والوں کے پاس ملے گا. کالج میں ملے گا، یونیورسٹی میں ملے گا، مدرسے میں ملے گا، لائبریری میں ملے گا. اب ہم علم جو ہے وہ جائیں اور جا کے وہ بازار میں ڈھونڈیں، مارکیٹنگ میں، تو ہمیں علم نہیں ملے گا. وہاں علم کی جگہ ہی نہیں ہے. تو جو چیز جہاں ہے وہاں ڈھونڈی جائے تو ملتی ہے. سونا جن زمینوں میں نکلتا ہے وہیں سونا ڈھونڈے گے تو سونا ملے گا. اب کسی اور جگہ جہاں سونا ہے ہی نہیں، ہم زندگی بھر ڈھونڈتے رہے، نہیں ملے گا. تو جہاں جو چیز ہے وہاں ڈھونڈے تو ملتا ہے. انسان اکثر یہ غلطی کرتا. پروردگار عالم نے اس طرح متوجہ کیا ہے. پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ ہم نے کچھ چیزیں رکھی کہیں ہیں، کوئی انسان ڈھونڈتا کہیں اور ہے. ہم نے رکھا کہیں اور ہے، ڈھونڈتا کہیں اور ہے، تو اسے زندگی بھر ڈھونڈتا رہے. وہ چیزیں ملنے والی نہیں ہیں جو ہم نے جہاں رکھی ہیں. مثال کے طور پر اس حدیث میں ہے کہ یہ انسان ایسی راحت اور آرام جس کے ساتھ کوئی تکلیف نہ ہو وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے دنیا میں. کہیں پیسے میں ڈھونڈتا ہے ایسا راحت مل جائے، تکلیف نہ ہو. کہیں اقتدار میں ڈھونڈتا ہے، کہیں پالیٹکس میں ڈھونڈتا ہے، کہیں رشتوں میں ڈھونڈتا ہے، کہیں انسانی محبتوں میں ڈھونڈتا ہے، کہیں ایسی راحت اور سکون شراب میں اور نشے میں ڈھونڈتا ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے راحت اور سکون کہ جس کے ساتھ پھر بے چینی اور جس کے ساتھ تکلیف شامل نہ ہو. اللہ کہتا مگر یہ ملنے والی ہے ہی نہیں اس کو دنیا میں. اس لیے کہ ہم نے خالص راحت اور آرام اور سکون اس دنیا میں رکھا ہی نہیں. ہم نے اصلی راحت اور خالص اور سکون اور آرام آخرت میں رکھا ہے. تو اب آدمی کو راحت چاہیے تو آخرت میں ڈھونڈے خالص راحت. دنیا میں خالص راحت ملنے والی نہیں ہے. ہم سکون نشے میں ڈھونڈتے ہیں.
ہم سکون شراب میں ڈھونڈتے ہیں، ہم سکون جوئے میں ڈھونڈتے ہیں، ہم سکون کھیل کود میں، پکنک میں، تفریحوں میں، کلب میں جانے میں ڈھونڈتے ہیں، مگر اللہ بھی کہتا ہے اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب۔ ہم نے ان چیزوں میں سکون رکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اپنی یاد میں سکون رکھا ہے۔ تم رات کے سناٹے میں آگے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دیکھو تمہیں سکون ملتا ہے کہ نہیں۔ تم ساری بے چینیاں لے کے جب اپنے سارے مشیر تمہارے بیکار ہو جائیں اور خنبہ اور فیملی تمہیں سکون نہ دے سکے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے فریاد کر کے دیکھو کہ تمہیں سکون ملتا ہے کہ نہیں۔ تو ہم سے غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ چیز ہوتی کہیں ہے اور ہم ڈھونڈتے کہیں ہیں، اور انہی غلطیوں میں غلطی یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کی راحتوں میں کئی منزلہ بلڈنگیں بنا کے سکون ڈھونڈ رہا ہے، رہ کے اس نے بڑے بڑے گھر بنا کے سکون ڈھونڈ رہا ہے، بڑے بڑے کلب میں جوائن کر کے سکون ڈھونڈ رہا ہے، لیکن سکون ان میں کہیں ملنے والا نہیں ہے۔ سکون اللہ کی بارگاہ میں رات کے سناٹے ملنے والا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ انسانی عزت ڈھونڈتا ہے تاکہ لوگ عزت کریں، اور اس عزت کو غرور میں ڈھونڈتا ہے۔ بڑی گاڑی اکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ والی گھڑی پہنے ہوئے ہٹھے چلے جا رہے ہیں، اس میک کا شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اتنے ہزار کی ہے کالا ٹیڑھا کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کٹے ہوئے سیب والا موبائل لوگوں لے کے کان میں یوں ایپل یوں ٹیڑھا کر کے لگاتے ہیں تاکہ ہر آدمی دیکھ لے کہ میرے پاس کٹے والے سیب والا موبائل ہے۔ تو یہ غرور میں آدمی ڈھونڈتا ہے عزت و افتخار کو۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے غرور میں عزت رکھی نہیں ہے، ہم نے تو انکساری میں عزت رکھی ہے۔ تم جتنی انکساری بڑھاتے چلے جاؤ گے اللہ سے تمہیں اتنی عزت ملتی چلی جائے۔ میں یہیں پہ کہہ دوں کہ اکبر تیجانی صاحب مرحوم کے پاس عزت جس پر آدمی غرور کرتا ہے جن چیزوں پر بہت تھی ان کے پاس۔ سب سے پہلے تو آدمی دولت سے مغرور ہو جاتا ہے، الحمدللہ وہ دولت مند تھے لیکن ان میں کہیں کسی طرح کا غرور نہیں تھا۔ پھر آدمی اپنے علم پہ غرور کرنے لگتا ہے، وہ پڑھے لکھے انسان تھے، اہل قلم تھے، لکھتے تھے، سوچتے تھے، مفکر تھے، بہترین بولنے والے، بہترین لکھنے والے، انگلش میں بھی لکھتے تھے، گجراتی میں بھی لکھتے تھے، اردو میں بہترین تقریر کرتے تھے۔ ان میں کئی خوبیاں ایسی تھیں جن پر آدمی غرور کرتا ہے، مگر ان کے اندر غرور نہیں تھا۔ انکساری کے ساتھ اسی طرح سے پیسہ ذرا سے آدمی آ جائے بد اخلاق ہو جاتا ہے، ہمیں تنی ہوئی، منہ ٹیڑھا، ملاقات نہیں کر رہے ہیں، اکڑ آ جاتی ہے۔ غرور کے ساتھ ساتھ آدمی میں اکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، دور دور تک ان میں نہیں تھا، بد مزاجی آ جاتی ہے۔ وہ خوش اخلاق تھے، انتہائی خوش اخلاق، اور چھوٹے بڑے سب کے ساتھ۔ تیسرا جملہ جو میں کہنا چاہوں ان کے بارے میں آ گئی بات کہ جب مر جاؤ تو لوگ تمہیں روئیں اور جب جیو تو تمہیں ڈھونڈتے پھریں۔ میں نے ان کے انتقال کے بعد میں نے یہ صفت مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ میں پائی تھی کہ جو ملتا تھا کہتا تھا مجھے بہت چاہتے تھے۔ وہ انہی کے شاگرد تھے، کہتے ہیں میں ان کا شاگرد تھے، ان سے بہت سیکھا تھا غلام عسکری سے، اکبر تیجانی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو ان کے مرنے کے بعد مجھے متعدد لوگ ملے جو کہتے تھے کہ مجھے بہت زیادہ، سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے۔ مختار بھائی بھی خیال ہونا چاہیے، اور ہو گئی، اور سچ بھی ہے، وہ ان کی اولاد ہیں، ہم بھی ان کی اولاد ہی کی طرح تھے، لیکن میرا بھی یہ خیال ہے کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ تو یہ ایک انسانی صفت ہوتی ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اللہ ان کے درجات عالی کرے۔ میں پھر واپس آؤں کہ انسان غلطی کرتا ہے، اللہ نے چیز رکھی کہیں ہے، ڈھونڈتا کہیں ہے۔ انہی میں ہماری بہنیں سنیں، صحت کے لیے، اولاد کے لیے، روزی کے لیے ڈھونڈتی پھرتی ہیں دعا تعویذ میں، فرضی دعائیں گڑھ گڑھ کے۔ ہمارے جیسے مولوی اس وقت ہماری پوری قوم کو اور خاص کر کے ہماری خواجہ قوم کو خوب بے خوب بنا رہے ہیں، ممبروں سے گڑھ گڑھ کے نئے تعویذ، نئے دعائیں دی جاتی ہیں، اور ہماری بے علمی، لا علمی، کم علمی کے نتیجے میں ہم پکڑ بھی نہیں پاتے کہ کسی جاہل کی تراشی ہوئی عربی اردو مکس، فارسی مکس یہ چیزیں ہیں، اب ہرگز معصومین کی زبان سے نکلی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دعا تعویذ کے پیچھے، یہ چیز اتنی پڑھ ڈالو، یہ عمل کر ڈالو، یہ چلا کہہ ڈالو۔ حدیث قدسی پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے لوگ دعاؤں کی قبولیت کو تیل و کال میں، یہ کہو وہ کہو، یہ پڑھو وہ پڑھو میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم لوگ دعاؤں کی قبولیت کو تیل و کال میں، یہ پڑھو وہ پڑھو، یہ کہو وہ کہو، یہ کرو وہ کرو میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ ہم نے دعاؤں کی قبولیت کو رزق حلال میں رکھا ہے۔ تم حلال روزی پیٹ میں اتارو، اللہ تمہارے اندر دعاؤں کی قبولیت کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ پھر نہ کوئی دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ تکرار کرنے کی ضرورت ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل نے جناب ابوذر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ابوذر، تقوی اگر تمہارے اندر ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے، جو واجب چھوڑتے ہو، جو حرام کام ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اپنے مالک سے اگر ڈرتے ہو، اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو یہ سمجھ لو کہ تقوی کے ساتھ اتنی سی دعا بھی کافی ہے جتنا نمک کھانے میں مزے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو تقوی کے ساتھ اتنی دعا بھی کافی، اور خالی دعا تعویذ کیا جائے، گنڈا تعویذ کیا جائے اور کوشش نہ کی جائے روزی کے لیے دعا تعویذ کیے چلے جا رہے ہیں، مسجد میں بوتلیں لیے ہوئے بیٹھا بیوقوف بنا رہا ہے، پھونک پھونک دے رہا ہے اور وہ جھاڑ پھونک چلا رہے ہیں، اور خود ڈاکٹر کے یہاں نہیں جاتے، کبھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ جب جناب ابوذر سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے ابوذر، بغیر کوشش کے دعا کرنے والا ویسا انسان ہے کہ جیسے کمان میں تیر کمان آپ نے دیکھا ہوگا، دھاگا پیچھے بندھا ہوتا ہے، اس دھاگے کے بغیر کمان میں تیر لگائے ہاتھ سے نشانے پہ مارا جائے تو ہاتھ کا تیر نشانے پہ نہیں پڑ سکتا، کمان میں تیر نشانے پڑتا، جیسے گولی ہاتھ میں لے کے مارے تو کہاں نشانے پڑے گی جب تک بندوق میں نہ لگائے، ویسے ہی بغیر کوشش کے دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم ڈھونڈتے وہاں ہیں جہاں اللہ نے ان چیزوں کو رکھا نہیں ہے۔ میں پھر واپس آؤں کہ 6 چیزیں چاہیے تھے۔ اللہ خوش رہے، کہا کہ اللہ خوش رہے گا، مگر تب خوش رہے گا جب تم اس کی بات مانو اور اس کی مخالفت نہ کرو۔ کہا لوگ خوش رہیں، جس کے لیے میں نے پوری روایت سنائی، سارے لوگ مجھ سے خوش رہیں، میرے رشتہ دار بھی، میرے پڑوسی بھی، میرے ہم وطن بھی، میرے مذہب والے بھی، سب مجھ سے خوش رہیں۔ بہت قیمتی اور واقعی صحیح نسخہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے نعمتوں سے سب کو نوازا ہے، لیکن ہر ایک کو سب نعمتیں نہیں ملی۔ کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں، کچھ دوسرے لوگوں کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں۔ مثلا تمہارے پاس علم ہے، دولت نہیں ہے، کسی کے پاس دولت ہے، علم نہیں ہے۔ تمہارے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس گھر ہے، تمہارے پاس گھر نہیں ہے۔ تو سب کے پاس کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے سب کے سب خوش اور راضی رہیں تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے رہو۔ تمہارا علم ہے تو اسے پہنچاتے رہو، تمہارے دل میں طاقت ہے اس سے مدد کرتے رہو، تمہارے تعلقات سیاسی ہیں لوگوں کے کام آتے رہو، تمہارے پاس پیسہ ہے اس کو پہنچاتے رہو، لیکن جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے اس پر نگاہ نہ ڈالو، توقع کسی سے نہ لگاؤ۔ تم سب کی توقع پوری کرو، تم کسی توقع نہ لگا کہ ان کے تعلقات بڑے اچھے، میرا کاروبار کروا دے، یہ بہت خاندان والے ہیں میرا رشتہ لگوا دے، یہ کسی اور سے امید نہ لگاؤ۔ جو دوسروں کے پاس نعمتیں ان پر نگاہ نہ ڈالو، اور جو تمہارے پاس ہے دوسروں تک پہنچاتے رہو، پوری دنیا تم سے راضی رہے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ تیسری چیز میں اکثر سناتا ہی رہتا ہوں کہ روزی میں اضافہ کا ذریعہ کیا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ روزی کی زکوٰۃ نکالو۔ زکوٰۃ کا مطلب اللہ نے ہمارے مال میں جو واجب ڈیوٹی رکھی ہے، جو ایک واجب ڈیوٹی پیداوار پہ ہے جس کا نام زکوٰۃ ہے، اور ایک واجب ڈیوٹی بچت پہ ہے جس کا نام خمس ہے۔ جو تمہارے مال میں اللہ نے واجب ڈیوٹی رکھی اسے نکالو گے تو تمہارا مال بڑھے گا۔ ہم سمجھتے ہیں گھٹے گا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بڑھے گا۔ پروردگار عالم نے وعدہ بھی کیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اچھائی کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ ادھار پہ نہیں رکھنے والا، اس سے زیادہ تمہیں یہی دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بن مانگے دینے والا آپ کہہ رہا دے گا تو دے گا۔ تو تیسری چیز اس نے کہی تھی کہ ہمیں زیادہ دولت بڑھے، ہماری مال بڑھے، تو بڑھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس سے واجبات کو ادا کرو۔ اور کیا چاہیے؟ لمبی عمر کا۔ لمبی عمر اگر تمہیں چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے بنائے رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ بھائی بھائی اللہ کے بنائے رشتے، بھائی بہن اللہ کے بنائے رشتے، چچا پھوپھی خالہ ماموں دادا دادی نانا نانی، یہ جتنے رشتے ہیں خون کے رشتے سب اللہ کے بنائے رشتے۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہو، ہماری عمریں گھٹ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں بہت کم عمری میں موتیں ہو رہی، ان کے مختلف اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے رشتے توڑنے والے۔ یہ جب خون کے رشتے توڑے جاتے ہیں تو عمریں گھٹتی ہیں، اس کا ایک نقصان یہ، اور بہت تیز عمر گھٹتی ہے جب ماں باپ سے رشتہ توڑا جائے، ماں باپ کو ستایا جائے، ماں باپ اگر ناراض ہو جائیں جسے آنکھ ہونا کہتے ہیں، تو ایک دم سے عمر کٹ سے ڈاؤن ہوتی ہے، اور بڑھاپے کی موت جوانی کی موت سے بھی بدل سکتی ہے۔ حادثاتی موتوں کے پیچھے ایک ماں باپ کی ناراضگی بہت بڑی، آنکھ کرے چاہے نہ کرے ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی تو عمر چھوٹی کرے گی۔ رشتے توڑنا عمر گھٹاتا ہے،
رشتے جوڑنا عمر بڑھاتا ہے. کہا اگر تم چاہتے ہو عمریں لمبی ہو تو اللہ کے بنائے رشتوں کو جوڑ کے رکھو, صلہ رحم کرو, دوسروں تک جو تمہارے رشتے دار ان تک خود کو پہنچاؤ, کہیں تحفے کے ذریعے پہنچاؤ, کہیں ٹیلی فون کے ذریعے پہنچاؤ, کہیں ملاقات کے ذریعے پہنچاؤ. جتنا قریب کا رشتہ اتنا زیادہ رشتے, آمد و رفت رکھو, خیر صلاح خیریت پوچھتے رہو, اپنی نعمتیں ان تک پہنچاؤ, کوئی بیمار ہو ان تک پہنچو, کوئی پریشان حال ہو ان تک پہنچو, رشتوں کو جوڑ کے رکھو. کہا اور میں چاہتا ہوں تندرست رہوں, صحت مند رہوں. کہا صحت مند رہنا چاہتے ہو تو صدقہ دو. صدقے کا مطلب جیب سے 2 روپے نکالنا نہیں ہے. صدقے کا مطلب ہوتا ہے وہ خرچ کرنا جو اللہ نے مجھ پہ واجب نہیں کیا. میرے رشتہ داروں میں تنگ دست ہیں, میں ان کو خرچہ دوں, میں تنظیم الکاتب کو چندہ دوں, ڈونیشن دوں, یہ سب کار خیر جو مجھ پر اللہ نے واجب نہیں رکھا ہے, جب میں وہ کرتا ہوں تو صدقہ ہے. کہ اگر تندرست رہنا چاہتے ہو تو صدقہ دو. 5 چیزیں میں نے گنا لی. چھٹی چیز جو اس نے کہی تھی کیا تھا, آپ کا ساتھ آخرت میں چاہیے. تو پیغمبر نے فرمایا اتل السجود معیا للہ الواحد القہار, اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں میرا ساتھ ملے تو میں صاحب معراج ہوں. صاحب معراج کا ساتھ پانے کے لیے تمہیں بھی اس معراج کے سفر پہ جانا ہوگا جو سفر معراج بندے کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اللہ کا سفر معراج کیا ہے بندے کے لیے؟ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. اس نماز میں بھی حالت قیام ہے, حالت رکوع اور حالت سجدہ. فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ وهو فی السجود, اللہ سے اللہ کے لیے اکبر اعلیٰ اوپر کا تصور ہوتا ہے, اگرچہ وہ اوپر والا نہیں, ہر جگہ والا. ہمارے کلچر میں اتنی دخل اندازی دوسرے کلچر کی ہو گئی کہ ہم اللہ کو اوپر والا کہتے ہیں. اوپر والا نہیں, ہر جگہ ہے, وہ اللہ ہے, لیکن ایک علو بلندی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مگر اس بلندی تک پہنچنے کا راستہ اکڑنا نہیں ہے, جھکنا ہے. سب سے زیادہ روایت ہے کہ انسان بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. جتنا سجدے میں جائے گا اتنا اللہ سے قربتیں ملیں گی. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ جگہ چاہیے, میرا پڑوس جنت میں چاہیے, فاتل السجود, تو لمبے لمبے سجدے کرو, سجدوں کو لمبا کرو میرے ساتھ اس اللہ کے سامنے جو اکیلا بھی ہے اور قہار بھی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جینے کا ہمیں جو سلیقہ دیا ہے ان سلیقوں کے ساتھ جئیں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے جو امام نے فرمایا کہ اس طرح جیو, لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرو کہ جب ان کے درمیان سے غائب ہو جاؤ تو تمہیں ڈھونڈتے پھریں, مشتاق ہوں, اشتیاق ہو تم سے ملنے کا, اور جب تم مر جاؤ تو تمہارے اوپر روئیں. اس لیے کہ ایسی شخصیت کے اثار ثواب کے لیے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے شرف سے نوازا تھا. مرحوم تیجانی صاحب سے ملنے کو دل چاہتا تھا, لوگوں کا انتظار ہوتا تھا ملاقات کا, اور مرنے کے بعد آنکھیں آج بھی مالود اور نم ہو جاتی ہیں ان کی یاد پر. عزیزو, مومن کو جو معاشرت کے اصول, ایک ساتھ جینے کے اصول سکھائے گئے ہیں, ان میں سے میں نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی کہ دوسروں سے توقع نہ رکھی جائے, اپنے پاس جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا جائے. اور تیجانی صاحب مرحوم نے اس سلسلے میں زندگی میں مولانا غلام اصغری ٹرسٹ قائم کر کے اپنی جیب سے انتظام کیا, اور الحمدللہ ان کی بعد ان کے بیٹے اور ان کی پوتیاں اور ان کی نسل اس کار خیر کو الحمدللہ جاری رکھے ہوئے, اور امید ہے کہ ان کی نیک نیتی کی بنیاد پر یہ اس کار خیر نسلوں میں جاری رہے گا, جس کے ذریعے سے بیماروں کا علاج, کمزور بچوں کی تعلیم اور غریبوں کی تنگ دست ماہانہ خرچ وغیرہ جیسے اخراجات دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو دوسروں کے ساتھ جینے کے اچھے اصولوں میں ہیں, ان میں سے ایک اصول, اور اس سے زیادہ وقت نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں, لیکن جینے کے اچھے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ ہم دوسرے کی کمیوں کو چھپا کے رکھیں. روایت یہ ہے کہ کوئی مومن لا یکون المومن مومنا, مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ 3 صفتیں اپنے اندر پیدا نہ کرے. کون سی 3 صفتیں؟ فرمایا ایک اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرے, ایک رسول اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ائمہ طاہرین کی صفت اپنے اندر پیدا کرے. اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا, یعنی کوالٹی نہیں آئے گی, بس ایسے ہی نام کا مومن رہے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, اس کے ہاتھ کا بکرا ذبح کرے تو کھا لو, مرغا ذبح کرے تو کھا لو, اسے مسلمان قبرستان میں مر جائے تو دفنا دینا, اتنا رہ جائے گا.
اعلیٰ کوالٹی کا مومن جو اللہ کی نگاہ مومن ہو تب ہو سکتا ہے جب یہ تین صفتیں پیدا، ایک اللہ کی صفت، ایک رسول کی صفت، ایک ائمہ کی صفت۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ فرمایا اللہ ہے ستار العیوب، گناہوں کا چھپانے والا۔ مومن اللہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، ہمارے تنہائیوں کے گناہوں کو جانتا ہے، صرف دماغ، صرف عملی گناہوں کو نہیں جانتا، ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتا ہے۔ خطیب اعظم مولانا غلام صلی اللہ مقامہ کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے اعمال پہ قابو بھی کر لیں تب بھی ہمیں خیالات پہ قابو نہیں آتا، اور اعمال تو دور کی بات، اگر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی اللہ ایک دوسرے کو واقف کر دے تو باپ بیٹے کو منہ دکھانے لائق نہ رہ جائے گا، بیٹا باپ کے سامنے آنے لائق نہ رہ جائے گا، ماں بیٹی کے سامنے جانے لائق نہ رہ جائے گی، بیٹی ماں کے سامنے جو ذہنوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان سب کو چھپا کے رکھتا ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بتاتا کہ اللہ کیسے کیسے ستار العیوب ہے اور کیسے عیوب کو چھپاتا ہے۔ میں بس یاد دلا دو واقعہ کہ ایک شخص پکڑا گیا مولا علی کے حکومت کے دور میں، جوان آدمی تھا، خوبصورت، چوری کی تھی، اور وہ خود کہہ رہا تھا میں نے چوری کی۔ تو امام نے کہا جب اقرار کر رہا ہے اسے ہاتھ سزا دی جائے، حکم دیا دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹی جائے۔ جب لے کے جانے لگا تو اس نے کہا کہ مولا میں نے مجبوری میں چوری کی تھی، میرے گھر میں 18 لوگوں خرچہ میرے دن میں کچھ نہیں تھا اور پہلی بار چوری کی۔ روایت کہتی ہے اس نے کہا میں نے مجبوری میں پہلی بار چوری کی۔ امام ذرا رکے اور تردد کے ساتھ انگلی زمین پر کورے دی اور اس کا کہنا جھوٹ بول رہا ہے، اسے لے جاؤ، یہ غلط کہہ رہا، اس نے پہلی بار چوری نہیں کی، لے جاؤ سزا دو۔ لے گئے، اس کا ہاتھ کٹا، انگلیاں کٹی۔ اس نے کہا مجھے واپس چلو علی کے پاس۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ بات کرنے کے لیے مولا علی کے پاس لے کے آئے تو اس نے کہا مولا آپ نے سچ کہا تھا، میں نے چوری پہلی بار نہیں کی تھی، میں بہت پرانا چور ہوں، اپنی گنتی بھی کر رکھی۔ اس نے کہا میں 99 چوریاں کر چکا تھا، یہ سبھی چوری پکڑا گیا ہوں، مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام کو امام نہیں مانتا تھا، حاکم مانتا تھا، ورنہ یہ نہ پوچھتا آپ کو کیسے پتا چلا۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اتنی چوریاں کی ہیں؟ مولانا کا مجھے ایسے پتا چلا کہ تو کہہ رہا تھا کہ تو نے پہلی بار چوری کی اور تو پکڑا گیا چوری میں، اور پکڑا گیا اور ذلیل و رسوا ہوا اور لایا یہاں گیا یہاں، تیری ذلت ہوئی۔ تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ جرم تیرا پہلا جرم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر پہلی غلطی ہوتی تو اللہ تجھے یہ ذلیل و رسوا نہ ہونے دیتا۔ تو نے اتنی مرتبہ یہ جرم کیا ہے کہ اللہ نے تجھ سے پردہ ہٹا دیا اور تو ذلیل و رسوا ہوا۔ کریم کتنا کریم ہے کہ انسان کی ابتدائی غلطیوں پر پردے ڈالتا ہے، اور جب انسان غلطی پہ غلطی کرتا ہی چلا جاتا ہے تب پھر وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ تو اللہ ستار العیوب ہے۔ اچھی معاشرت، اچھی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بسر کرنے کا اصول یہ ہے کہ ایک دوسروں کے رازوں کو چھپا کے رکھا جائے۔ دوسری خوبی جس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے؟ مدارات الناس۔ سارے انسانوں کے ساتھ، مومن ہو، کافر ہو، جاہل ہو، عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، میری نسل کا ہو، کسی اور نسل کا ہو، میرا ہم وطن ہو، کہیں اور کا ہو، ہمارے یہاں بہت زیادہ فرق ہے برتاؤ۔ پیسہ آ گیا تو پیسے والوں سے ملیں، غریب سے نہیں ملیں گے، دین آ گیا تو بے دین سے نہیں ملیں گے، یہ ایڈوانس ہیں تو دیندار کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ بہت زیادہ ہمارے درمیان ڈسکرمنیشن ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، مدارات الناس، انسان ہے تو بس انسان ہے، سارے انسانوں کے ساتھ ان کے دل کا خیال رکھ کے جینا سیکھو۔ مدارات اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں خاطر مدارات، جب کسی کو کھلایا پلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں بڑی خاطر مدارات کی۔ تو یہ مدارات وہی ہوتا ہے، آپ کا لحاظ کر کے جینا، آپ کا خیال رکھنا۔ تو مدارات الناس، لفظ ناس کا مطلب انسان ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مومن نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، مولد ہے، کوئی بھی ہے، میں بد اخلاقی اس سے نہیں کر سکتا، میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا، میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ پیغمبر کی صفت ہے، یعنی حضور کی صفت تھی سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ۔ اس کے بعد تیسری صفت جو مومن کو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تیسری صفت اہل بیت علیہ السلام کی ہے کہ ذرا سی مصیبت پڑنے پہ چیختے نہ پھرو، شکایت نہ کرتے پھرو، اللہ کی فریاد نہ کرتے پھرو۔ الصبر فی الباساء والضراء، مصیبتوں میں اور مشکلات میں صبر کرنا۔ یہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مصیبت اور مشکلات میں صبر کرنا نہ سیکھ لے۔ تو مومن کے زندگی کے اصولوں میں ایک ہے عیب چھپانا دوسروں کے، دوسرے ہے سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور تیسرا قانون ہے کہ مشکل زندگی میں بھی ہمیشہ صبر کرنا اور خوش مزاجی کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ یہ وہ صفات ہیں جو انسان اپنے اندر پیدا کرے تو پھر اس کے نتیجے میں ایک صفت اور ہے جس کا نام خوش اخلاقی ہے۔ پیغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد کہ ہمیں پتا ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ اپنے مال سے اپنے پیسے سے حسن سلوک نہیں کر سکتے، کہاں تک بانٹو، کتنے بڑے ہو سب کو نہ دے سکو گے، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ لیکن تمہارے پاس سے کیا کم ہو جائے گا اگر تم صرف ایک تبسم کے ساتھ، ایک مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے ملو، خوش اخلاقی کا سلوک لوگوں کے ساتھ رکھو، غرور نہیں انکساری، اور بد اخلاقی نہیں خوش اخلاقی۔ اور خوش اخلاقی زندگی میں اس وقت جو بزنس مین کمیونٹی میری آواز زیادہ سن رہی ہے تو میں ان سے کہنا چاہوں گا، آپ اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں، بزنس بڑھانے کے راستوں میں ایک چیز ہے امانت داری اور ایک چیز ہے خوش اخلاقی۔ ہمارے پاس ذرا سا پیسہ آ جاتا ہے بد اخلاق ہو جاتے ہیں، گاہک سے بدسلوکی، بھاگ جاؤ ریٹ نہیں کم کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوش اخلاقی اور دوسرے امانت داری، وعدہ خلافی نہ ہو، امانت داری ہو، یہ وہ کامیابی کے راز ہیں جو مذہب نے ہمیں بتائے ہیں۔ ہم فریب میں، جھوٹ میں، دھوکہ دینے میں کامیابیاں سمجھتے ہیں، مگر وہ وہی جو حدیث قدسی میں کہ رکھا ہم نے کہیں ڈھونڈتے کہیں ہے۔ کامیابی امانت داری میں ہے، خیانت اور دھوکے میں نہیں ہے۔ کامیابی خوش اخلاقی میں، بد اخلاقی میں نہیں ہے۔ کامیابی سچائی میں ہے، جھوٹ میں نہیں ہے۔ کامیابی عدالت میں ہے، ظلم میں نہیں ہے۔ ہم غلط جگہ ڈھونڈتے ہیں اور صحیح جگہ نہ اور رکھی ہوتی ہے چیز، اس لیے ہم آ نہیں پاتے۔ زندگی کے بہترین اصولوں میں خوش اخلاقی ہے، اور یہ وہ خوش اخلاقی ہے جو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ اور قیامت کے دن یہ خوش اخلاقی کتنی قیمتی ہوگی، روایت کہتی ہے جب اعمال تولے جائیں گے، یعنی جب ان کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ تولنے کا مطلب وہ کلو رکھ کے نہیں ہے، جیسے ہم گاؤں کے آدمی ہمارے یہاں ڈیری والے دودھ خریدتے ہیں تو وہ میٹر لگا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں فیٹ کتنا، اس حساب سے ریٹ لگاتے ہیں۔ تو اعمال تولے جائیں گے، ان کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں رکعت نماز پڑھ کے آیا ہو لیکن کوالٹی کچھ نہیں، ہو سکتا ہے بس واجبات ادا کی ہو لیکن کوالٹی ہو۔ تو جب اعمال تولے جائیں گے تو روایت کہتی ہے کہ ایک پلے میں ترازو کے سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارت، نماز، مجلس، ماتم، نوا، نظر، نیاز، سب ایک طرف اور خوش اخلاقی ایک طرف، تو خوش اخلاقی والا پلو جھک جائے گا۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اور پھر زندگی کے ساتھ لازمی ہے کہ جو پھر دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے اور آخرت میں نجات دلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں بس اس سادہ وقت نہیں لوں گا۔ معصومین کو حکم زندگی ایسے بسر کرو کہ جب درمیان میں نہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق ہوں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر روئیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسی زندگی بسر کر سکیں کہ لوگ ہمارے پاس آنے سے میں انس محسوس کریں اور ہم سے دور ہونے میں نجات محسوس نہ کریں، جس کے لیے خوش اخلاقی، جس کے لیے دینداری، جس کے لیے امانت، جس کے لیے انکساری، جس کے لیے سچائی، جس کے لیے رازوں کا چھپانا، جس کے لیے دوسروں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہی ہے جو اہل بیت کے بھی صفات تھے اور پیغمبر کی صفات تھے۔ اور پھر مصیبتوں میں صبر کرنا۔ پیغمبر نے اگر انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو کی سیرت میں دیکھیں، اپنے دشمن جس نے کانٹے بچھائے اس کی بیماری پر اس کی عادت کے لیے اگر یہ گئے ہیں، تو پھر علی جب شہید کیے گئے اور سر پہ ضربت لگی اور سر پھٹ گیا 2 حصوں میں اور تلوار بھیجے تک اتر گئی اور زہر پورے بدن میں پھیل گیا اور اپنے قدموں میں نہ چل سکے، کندھے پہ چٹائی میں رکھ کے لاد کے لائے گئے، اس وقت بھی جب دشمن ابن ملجم گرفتار کر کے لے آیا گیا ہے، بھاگا تھا، دوڑایا گیا تھا، پکڑا گیا تھا، ڈرا ہوا تھا مارے جائیں گے، تو چہرے پر اس کے دہشت تھی اور بازو اس کے جکڑ کے رسیوں سے کس دیا گیا تھا۔ بے چین علی نے ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے دیکھا تو ان کا قاتل کھڑا ہے، گھبرایا ہوا بھی ہے اور رسیوں سے جکڑا ہوا بھی ہے۔ تو یہ دشمن ہے، قاتل ہے، مگر مولا علی نے 2 باتیں کہیں۔ پہلی بات یہ کہی کہ اس کی جلدی سے اس کی رسیاں جو اتنی سختی سے باندھی انہیں ڈھیلا کر دو، اور دوسری بات کہی کہ لو جو میرے لیے دودھ لے کے آؤ، اسے پلاؤ، یہ پیاسا ہے۔ میں کہوں گا مولا یہی کوفہ ہے، یہی آپ اپنے ظالم اور قاتل کی رسیاں ڈھیلی کروا رہے ہیں، مگر اسی کوفے میں زینب ام کلثوم کے ساتھ ننھی سکینہ صرف کوفہ نہیں شام تک جانے والی ہے۔ دربار یزید میں سکینہ ننھی سی بچی، گلے پہ ایک ہاتھ چہرے پہ۔ یزید نے پوچھا کون کا؟ حسین کی بیٹی۔ کہا اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ چہرے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا چہرے پہ ہاتھ اس لیے ہے کہ ظالموں نے سر سے چادر چھین لی ہے۔ اور کہا یہ گلے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا کیوں پوچھتا ہے؟ دیکھتا نہیں ہے میری پھوپھیوں کو رسیوں سے باندھا گیا ہے، ان کے بازوؤں میں رسیاں ہیں، میرے گلے میں رسی ہے۔ پھوپھیاں یا تو جھک کے اتنا چلے جیسے رکوع میں ہوتی ہیں، تب میرے گلے کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے، اور اگر وہ ذرا سے سیدھی ہو جاتی ہے
تو میرے گلے کی رسی کھینچتی ہے، میرے گلے میں زخم پڑ گیا اس لیے گلے پہ ہاتھ رکھے ہے۔ ظالم کہتا میں نے سنا سکینہ تم سے تمہارے باپ بہت محبت کرتے تھے۔ کہا تو نے صحیح سنا ہے، کہا سنا ہے کہ سینے پہ سلائے بغیر سوتے نہیں تھے۔ کہا ہاں صحیح سنا ہے۔ کہا میں تو یہ بات نہ مانوں گا جب تک کہ امتحان نہ دو، جب تک کہ تمہارے بابا کا سر اٹھ کے تمہاری گود میں وہیں آ جائے۔ کہا کیوں ستاتا ہے، کیوں دل دکھاتا ہے میرا؟ ہاں میرا بابا بہت محبت کرتا تھا مگر اب تو سر کٹا کے سو رہا ہے کربلا کے میدان میں۔ کہا میں مانوں گا نہیں جب تک کہ تو محبت کا امتحان نہ دو۔ ایک مرتبہ یتیم حسین نے جلے ہوئے کرتے کا ڈنڈا سے دامن اٹھایا اور آواز دی اے میرے بابا یہ ظالم آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا آ جاؤ میری گود میں آ جاؤ بابا۔ دنیا نے دیکھا تش سے سر حسین بلند ہوا، ننھی سی بچی کی گود میں شاید پہلی بار سر کٹنے کے بعد گود میں آیا ہے، ورنہ دور سے پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوئی سکینہ بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے پورا صبر کر کے آئی تھی۔ اب جو کٹا ہوا سر بیٹی کی گود میں آیا تو سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا تمہارے ہونٹ اب بھی سوکھے ہیں، بابا تمہارے ہونٹ اب بھی پپڑائے ہیں، بابا تمہارے بعد تماچے مارے گئے، بابا تمہارے بعد تازیانے لگائے گئے، بابا دیکھو کانوں سے گوشوارے ایسے چھینے ہیں کہ خون بہ رہا جم گیا، بابا دیکھو مجھے اونٹ کی پیٹھ پہ ننگی پیٹھ پر سینے کے بھل لٹا کے دوڑایا گیا، یہ دیکھو پسلیاں زخمی ہیں، یہ دیکھو پسلیوں سے کرتا چپکا ہوا ہے، بابا تمہارے بعد بڑے ظلم ہوئے، بابا تمہارے بعد بڑے ستم ہوئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں اس سے جو اجر و ثواب ملا ہے وہ مرحوم اکبر تیجانی صاحب کی روح تک ہدیہ کر دے، ان تک پہنچا دے۔ پروردگار دین کے خدمت گزاروں کی حفاظت فرما، محمد و آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما، جو زمین پر ظلم و ستم کا شکار ہیں انہیں ظلم سے آزادی عنایت فرما، بالخصوص یمن، بحرین، سعودیہ، فلسطین جیسے ملکوں کو ظالموں سے نجات دے۔ پروردگار جو وبا پھیلی ہوئی اس سے انسانوں کو، انسانیت کو نجات دے، سازش رچنے والوں کی سازشوں کو ناکام کر دے، خطبات عالیات کی حفاظت فرما، حج و عمر و زیارت کے راستے کھول دے، ہم سب کو بار بار زندگی میں توفیق حج و عمر و زیارت عنایت فرما، اب اس شرف سے محروم نہ فرما، امام کی حفاظت فرما، حسن غیبت میں ان کو حکم ظہور عنایت فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شامل فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایک بار پھر مرحوم اکبر بھائی تیجانی ابن خان محمد تیجانی کی روح کو ہدیہ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔